حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے، اور صلاۃ و سلام نازل ہو اللہ کے نبی اور رسول محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے آل اطہار اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر، اور ان تمام ایمان والوں پر جو احسان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے آل و اصحاب کی اتباع اور پیروی کرنے والے ہیں۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، پچھلے خطبہ جمعہ میں خرید و فروخت کے چند آداب بیان کیے گئے تھے کہ جب خرید و فروخت کے لیے بازار جانا ہو تو نظریں جھکائے رکھنی چاہیے اور شور و غل کر کے ہنگامہ برپا نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ کے ذکر سے اور خاص طور سے نماز سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ اکثر لوگ ان آداب کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ ان میں سے شور و غل کرتے ہیں، ہنگامہ برپا کرتے ہیں، اور اپنی تیز آواز سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کرتے ہیں، بلکہ کچھ تو ایسے ہیں جو اسی غرض اور اسی مقصد سے بازار جاتے ہیں کہ وہاں جائیں گے تو موقع ملے گا، نعوذ باللہ، اسی مقصد سے جاتے ہیں، ادھر ادھر نظروں کو پھیریں گے اور نظروں کا کھیل کھیلتے ہیں، اور یہاں تک کہ چھیڑخانیاں بھی کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے زیادہ تر لوگ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں، نماز کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے تمام لوگوں کو ہدایت دے اور توفیق دے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہر جگہ ڈریں، بازار میں بھی اللہ رب العالمین کا تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں۔ محترم حضرات، خرید و فروخت کے اور بھی بہت سارے آداب ہیں، ان میں سے چند ایک کا آج کے خطبے میں ذکر کیا جائے گا۔ خرید و فروخت کے آداب میں سے یہ ہے کہ خریدنے والا بھی اور بیچنے والا بھی دونوں ایک دوسرے کے لیے نرم لہجہ اختیار کرے اور آسانیاں پیدا کرے، نرمی سے آپس میں گفتگو کریں دونوں، اور سخت کلامی سے پیش نہ آئیں، اور جہاں تک ہو سکے ایک دوسرے کے لیے آسانیاں فراہم کریں۔ خریدنا ہو تو بھی، بیچنا ہو تو بھی، کوئی چیز لینا ہو تو بھی، کوئی چیز دینا ہو تو بھی، سودا کرتے ہوئے، لین دین کرتے ہوئے، خریدتے اور بیچتے ہوئے، قیمت طے کرتے ہوئے آسانی برتنا چاہیے، نرمی کا لہجہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تلقین کی ہے اور ہمیں نصیحت کی ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں کئی حدیثیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رحم اللہ رجلا سمحا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى، کہ اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہو، اللہ رب العالمین رحم فرمائے اس شخص پر جو آسانی برتنے والا ہوتا ہے، جو آسانی کرتا ہے۔ آسانی کرتا ہے تب بھی جب وہ کوئی سامان بیچتا ہے، آسانی کرتا ہے تب بھی جب وہ کوئی سامان خریدتا ہے، اور آسانی برتتا ہے تب بھی جب وہ اپنا کوئی حق کسی اور کے پاس ہو تو اس کا تقاضا کرتا ہے۔ تو خریدتے ہوئے بھی، بیچتے ہوئے بھی، اور اپنا حق مانگتے ہوئے، لیتے ہوئے بھی آسانی سے کام لینے والا اللہ رب العالمین کی رحمت کا سزاوار ہوتا ہے۔
اللہ رب العالمین کی طرف سے اس پر رحمت نازل ہوتی ہے. کس پر؟ جو آسانی سے کام لیتا ہے، سختی نہیں کرتا ہے. سمحن کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ آسانی برتنے والا اور اپنے حق سے کم پر راضی ہو جانے والا یا اپنا حق معاف کر دینے والا. جن کے اندر یہ خوبیاں ہوتی ہیں کہ وہ معاملات کے اندر آسانی برتتے ہیں، اپنے حق سے کم پر راضی ہو جاتے ہیں، دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، بسا اوقات اپنا حق معاف کر دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے. ایسے لوگوں کے معاملات میں خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے. اسی طریقے سے دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب سمح البیع سمح الشراء سمح القضاء، کہ اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے، اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے. کیا پسند کرتا ہے؟ کس چیز سے محبت کرتا ہے؟ کہ بیچتے ہوئے آسانی برتی جائے، خریدتے ہوئے بھی آسانی برتی جائے، اور اسی طریقے سے حق ادا کرتے ہوئے بھی آسانی برتی جائے. پچھلی حدیث میں تھا حق لیتے ہوئے، اور اس حدیث میں ہے کہ حق ادا کرتے ہوئے. دونوں صورتحال میں آسانی برتنا چاہیے. اس سے اللہ رب العالمین کی محبت نصیب ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین جس سے محبت کرے وہی حقیقی کامیاب ہے. اصل کامیابی یہی ہے کہ بندے سے اللہ محبت کرے. بندے کو بھی چاہیے کہ اپنے رب سے اللہ سے محبت کرے اور اس کی کوشش کرے، اور اللہ کی محبت پانے کا ایک ذریعہ ہے. اس سے بڑی بات یہ ہے اور اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین بھی بندے کو اپنا محبوب بنا لے. اس کے بہت سارے راستے اور طریقے ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے کہ انسان معاملات میں، سودا طے کرنے میں، لین دین میں، خریدنے میں، بیچنے میں، حق دینے میں، حق لینے میں آسانی سے کام لے، اپنے حق سے کم پر راضی ہو جائے، اپنا حق معاف کر دے، اور اچھی بات ہے. تو اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت بھی نازل ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین کی محبت بھی حاصل ہوتی ہے آسانیاں برتنے پر. اسی طریقے سے ایک تیسری حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ادخل اللہ عز وجل رجلا کان سہلا مشتریا وبائعا وقاضیا ومقتضیا الجنہ، کہ اللہ عز وجل نے اس شخص کو جنت میں داخل کر دیا جس نے آسانی برتی، جب وہ خریدار ہو اس وقت بھی، جب وہ بیچنے والا ہو اس وقت بھی،